یہ آج جو مصیبتیں سر پہ آ کے ٹوٹی ہیں، آج جو تمہیں تمہارے ہی ملک سے نکالنے کے منصوبے ہیں، آج جو تمہاری تباہیوں بربادیوں کے سامان اکٹھے کیے جا رہے ہیں، آج جو تمہیں شہر بدر کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، آج جو تمہاری آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں، آج جو تمہیں دہشت گرد کہہ کہہ کر جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، آج جو تمہیں بدنام کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ اے مسلمانوں، میں پوچھتا ہوں، کبھی ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے مشرکین کی سازش ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے گورنمنٹ کی پلاننگ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں انوالو ہے، فلاں انوالو ہے۔ میں کہتا ہوں سنیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہر چیز کے پیچھے تم کہتے ہو یہودیوں کا ہاتھ ہے، عیسائیوں کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ، تم روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے بھلا کس کا ہاتھ ہے؟ تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم فجر نہیں پڑھتے، اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تم فجر نہیں پڑھتے، اس میں بھی مودی کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج شوہر کہتا ہے بیوی میری بات نہیں مانتی، آج باپ کہتا ہے میری اولاد میری بات نہیں مانتی، آج دوست کہتا ہے دوست میری بات نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، ہماری بات مانے۔ جب کوئی نہ مانے تو تکلیف۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، ذرا مجھے بتاؤ، ہم تو چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری مانے، دوست ہماری مانے، اولاد ہماری مانے، ماں باپ ہماری مانے، نوکر ہماری مانے، شاگرد ہماری مانے۔ ہم چاہتے سب ہماری مانے، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتاؤ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں؟ جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو دنیا ہماری بات کیا خاک مانے گی؟ میں کہتا ہوں سنیوں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان کی بات صرف انسانوں نے نہیں مانا ہے، بلکہ جو اللہ رسول کی بات مانتے تھے اگر وہ کہہ دیتے تو ان کی بات جوگی جے پال بھی مان لیتا تھا، اگر وہ کہہ دیتے تھے تو ان کی بات انا ساگر کا پانی بھی مانتا تھا، اگر وہ کہہ دیتے تھے تو ان کی بات ان کے مرید ہی نہیں، ان کی کھڑاؤں بھی مانتی تھی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں جانتے ہیں نا؟ غریب نواز کی بات سب کیوں مانتے تھے؟ اس کی وجہ کہ غریب نواز اللہ کی بھی مانتے تھے، رسول اللہ کی بھی مانتے تھے۔ ہم نہ اللہ کی مانے نہ اللہ کے رسول کی مانے، اور ہم چاہیں کہ پوری دنیا ہماری مانے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نمازیں قضا کر کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، جھوٹ بول بول کے کبھی مالدار نہیں ہو سکو گے، کم ناپ و کم تول کے کبھی دھنوان نہیں ہو سکو گے۔ یاد رکھنا، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، یہ میری قوم کے جوان، تیرے پاس آج مہنگا سے مہنگا موبائل فون ہے، ٹچ اسکرین والا۔ پہلے تو کی پیڈ پر بٹن دبانا پڑتا تھا، اب تو وہ بھی کام آسان ہو گیا۔ پہلے تو لاک کے لیے پاسورڈ ڈالنا پڑتا تھا، اب تو انگلی لگا دے لاک ان لاک ہو جاتا ہے، اب تو صرف منہ کے قریب کر خود ہی ان لاک ہو جاتا ہے۔ تیرے پاس مہنگا سے مہنگا موبائل ہے، تو نے انٹرنیٹ کا ریچارج بھی کرا رکھا ہے، تو نے دنیا کے اول جلول سارے ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آج تجھے واٹس ایپ چلانا آتا ہے، تجھے فیس بک چلانا آتا ہے، تجھے یوٹیوب چلانا آتا ہے،
تجھے انٹرنیٹ چلانا آتا ہے، تجھے کمپیوٹر چلانا آتا ہے، تجھے موبائل چلانا آتا ہے، ارے تجھے یہ دنیا داری کی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر تجھے کھڑا کر کے پوچھا جائے تجھے تیسرا کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تجھے سورہ فاتحہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تجھے وضو کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو جواب نفی میں ہوگا، جواب نہیں میں ہوگا۔ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حضور کی سنت پر عمل کرنا آتا ہے۔ میں یہ مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو، میرے بھائی، کسی نے غوثیہ نیاز کمیٹی بنا لی، کسی نے غریب نواز نیاز کمیٹی بنا لی، کسی نے محرم نیاز کمیٹی بنا لی، ارے کوئی اسلام کمیٹی بنائے، کوئی مسلمان کمیٹی بنائے، اور کمیٹی بنا کر پورے گاؤں کا سروے کرے، نکلے گھر گھر میں جائے اور جا کر ایک فارم بھرے، گھر گھر میں پوچھے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، جواب ملے گا 11 لوگ، جواب ملے گا 22 لوگ، جواب ملے گا 28 لوگ۔ میں کہتا ہوں جہاں سنگل فیملی ہو وہاں 5 6 8 10، جہاں جوائنٹ فیملی ہو وہاں 20 25 30 32۔ اب گھر والوں سے کہو آپ کے گھر میں جو سب سے عمر دراز مرد ہو یا عورت ہو اس کو بلاؤ، گھر کے خاندان کے سب سے بوڑھے بزرگ کو بلانا، اور بلانے کے بعد کہنا بابا ہم اسلام کمیٹی کی طرف سے آئے ہیں، ہم مسلم نوجوان کمیٹی کی طرف سے آئے ہیں، ہم سروے کرنے نکلے ہیں، بابا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جواب ملے گا 68 سال۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ نے زندگی بھر کام دھندا کیا کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنا؟ یہ ساری چیزیں اس کی پرسنل لائف کی بھرنا، اور بھرنے کے بعد کہنا بابا یہ ذاتی زندگی کے بارے میں نے پوچھ لیا، اب 2 4 سوال اور ہیں، آپ ذرا بتا دیں۔ آپ کی عمر 68 سال، آپ کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، آپ کے اتنے پوتے اتنی نواسیاں، آپ نے زندگی بھر یہ کام کیا، آپ نے 3 مکان بنا لیا، آپ نے بچوں کو خوب پڑھا لکھا لیا، اب بابا آپ مجھے ذرا 5 کلمہ پڑھ کر سنائیے، اول کلمہ کون سا ہے بتائیے، یہاں ٹک کرنا ہے، دوم کلمہ کون سا بتائیے، ٹک کرنا ہے، تیسرا کلمہ کون سا بتائیے، ٹک کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں جب اس سے کہیں گے کہ بابا 5 کلمہ پڑھ کر بتائیے، تو جو زندگی بھر دنیا کماتا رہا، جو 7 8 بچوں کا باپ بن گیا، ارے جو دادا نانا بھی بن چکا، جس نے دکان مکان سب کچھ بنا لیا، 68 سال کا ہو گیا، جسے پتا ہے کہ اب جوانی نہیں آنا، اب بچپنا نہیں آنا، اب تو قبر ہی میں جانا ہے، پتا نہیں کب اسرائیل سے ملاقات ہو اور روح نکالی جائے، اس 68 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھو گے تو 5 کلمہ اس کو یاد نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اب بتائیے یہ کلمہ قبر میں یاد کرے گا؟ منکر نکیر یاد کرائیں گے کلمہ آ کر؟ یاد کرے گا تو کب یاد کرے گا؟ اب جسے 5 کلمہ نہیں یاد، بتائیے اس کو غسل کا طریقہ آتا ہوگا، وضو کا طریقہ آتا ہوگا؟ اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جس کو 5 کلمہ یاد نہیں، قرآن پڑھنا آتا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بے پڑھے لکھوں کی جاہلوں کی بات نہیں کرتا، پڑھے لکھے کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ جو لوگ اٹھتے ہیں جاتے ہیں یہ اپنی ضروریات کے اعتبار سے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ تو سن رہے ہیں نا میری بات کو توجہ سے، سمجھ میں آ رہی بات میری کہ نہیں آ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں نا آپ؟ ایسا تو نہیں کہ میرے بعد جن کا بیان ہونا ہے ان کی وجہ سے مجبوراً مجھے سن رہے ہیں، ایسا تو نہیں نا میرے بھائی؟ میری بات سن رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ، ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ خوش رکھے، اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ جو ساتھ دے رہے ہیں نا میرا، یقیناً دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اچھا جو ساؤنڈ کا سسٹم ہے نا، آپ دیکھیں پورا وائروں کا جال پھیلا ہوا ہے، لیکن آواز پراپر نہ شروع سے تھی نہ ابھی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کنٹینیو ڈسٹربنس ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں مائک والے سے بات کروں،
اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مائک چلے نہ چلے، آواز آئے نہ آئے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ جی اچھا، ساؤنڈ والوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی بڑی مشین تو خرید لیتے لیکن مشین چلانا نہیں آتا بیچاروں کو، وہ صرف لے کے تام جام پہنچ جاتے اتنا بڑا بڑا ٹیمپو میں ڈال کے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کیا ہوتا ہے، اس بٹن کا کیا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے شکایت نہیں کرتا ان سے کوئی بھی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا تھوڑا سا بیچ میں جو جگہ خالی ہو گئی اس کو پورا کر لیں آپ۔ ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ کو بہت دیر تک بیٹھنا ہے، جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو ذرا پورا کر لیں، اور جو کھڑے ہیں اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں۔ اچھا، کھڑے رہ کر سنیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا کیا؟ نہیں نا؟ یہ جو دری اور بوری وغیرہ بچھائی گئی آپ کے لیے، اگر بیٹھ جائیں گے اس پر تو اچھا لگے گا بچھانے والوں کو، اور نہیں بیٹھیں گے تو اس میں نہ آپ کا فائدہ نہ ان کا فائدہ۔ بہرحال بیٹھ کے سنیں گے اطمینان سے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور صحابہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے، یہ ان کی سنت ہے، وہ بیٹھ کر سنتے تھے، اور وہ بیٹھ کر جب سنتے تھے تو اتنا قریب ہو کر بیٹھتے تھے کہ بیچ میں جگہ خالی نہیں ہوتی تھی۔ اگر بیچ میں جگہ ہوتی تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے، شیطان۔ تو قریب سے قریب مل کر بیٹھے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ ذرا محبت سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کے یہاں جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھا دوں؟ اللہم صلی علی سیدنا، پڑھیے، اب تو ایسے پڑھتے ہیں نا آپ کے یہاں۔ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا اگر گھر گھر جا کر سروے کیا جائے تو پتا چلے گا اکثریت ایسی ہوگی جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بتائیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، مبلغ ہیں، ہمارے بہت سینئر ہیں، وہ میت کو غسل دیتے ہیں، کاروبار نہیں ہے ان کا، پیشہ نہیں ہے، بس نیکی سمجھ کر وہ میت کو غسل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسی میت بھی آتی ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی پر کبھی بھی زیر ناف کے اور بغل کے بالوں کو صاف ہی نہیں کیا ہے، زیر ناف کے نیچے کے اور بغل کے بالوں کو اس نے کبھی صاف ہی نہیں کیا۔ ایسی میت بھی آتی ہے مسلمان کی، آپ سوچیں۔ اور میں بمبئی جیسے شہر کی بات کر رہا ہوں، تو گاؤں دیہات میں لوگ کتنا واقف ہوں گے، جبکہ 40 دن کے اندر اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر 40 دن تک صاف نہ کیا تو وہ ناپاک رہے گا، اور یہ عمل حرام میں شمار ہے۔ 40 دن تک اگر وہ صاف نہ کرے زیر ناف اور بغل کے بال کو، تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ کلمہ یاد ہے، نہ دین کے بارے میں کوئی معلومات ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات کہوں گا، شادی میں کون کون سی رسمیں ہیں یہ سب جانتے ہیں، میت ہو جائے تو کیا کیا کرنا ہے یہ سب جانتے ہیں، منگنی میں کیا کرنا، ولیمے میں کیا کرنا، جہیز میں کیا کرنا، رخصتی میں کیا کرنا، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن سب کو معلوم نہیں تو یہ نہیں معلوم راستے پر چلنے کی سنت کیا، کھانا کھانے کی سنت کیا، استنجا خانے میں جانے کی سنت کیا، بازار میں جانے کی سنت کیا۔ ہمیں وہ نہیں معلوم کہ جسے معلوم کرنا ضروری ہے، اور ہم نے وہ چیزیں معلوم کر رکھی ہیں کہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں، جن کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے، جن پر عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اس پر پابندی اور سختی سے عمل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک ڈاکٹر صاحب، بہت مشہور ڈاکٹر تھے، ان کا 65-66 سال کا بوڑھا باپ ڈاکٹر بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا۔ میرا بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس امریکہ لندن کی ڈگری۔ میرے بیٹے کو دنیا کے بڑے بڑے اسپتالوں سے بلایا جاتا ہے، جس مریض کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اس کا علاج میرا بیٹا کرتا ہے، جس کا آپریشن کوئی نہ کر سکے اس کا آپریشن میرا بیٹا کرتا ہے۔ بوڑھا باپ
اپنے ڈاکٹر بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا، لیکن جب اسی بوڑھے باپ کا انتقال ہوا، جنازہ تیار کر کے سامنے رکھا گیا، لوگ آ کر صفیں لگا کر کھڑے ہو گئے، پہلی صف میں وہ سرجن بیٹا بھی کھڑا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا اجازت ہو تو نماز شروع کی جائے؟ سرجن بیٹے نے جواب دیا اجازت ہے پڑھائیے۔ اب اس سے پہلے کہ امام صاحب نماز شروع کرتے، جانتے ہو سرجن بیٹے نے کیا کیا؟ اپنی جیب سے رومال نکالا اور رومال نکال کے آگے بچھا دیا۔ بغل میں کھڑے دوست نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ تو جانتے ہو اس سرجن بیٹے نے کیا کہا؟ اس سرجن بیٹے نے کہا کہ یہاں کوئی چٹائی نہیں ہے، یہاں کوئی مصلی نہیں ہے، ابھی سجدہ کریں گے تو پیشانی پر دھول مٹی لگ جائے گی، اس لیے میں نے رومال بچھا دیا، کوئی غلط تھوڑی نہ کیا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، مسکرانے کا مقام نہیں ہے بلکہ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ بوڑھا باپ کیسا تھا، اپنے بیٹے کو اتنا بڑا سرجن بنا گیا، بائی پاس کیسے کرنا ہے معلوم ہے، اوپن ہارٹ کیسے کرنا ہے معلوم ہے، وال کیسے چینج کرنا ہے معلوم ہے، اپنے بیٹے کو اتنا بڑا ڈاکٹر تو بنا گیا، لیکن مرتے مرتے یہ نہیں بتا سکا کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بھلا بتائیے کتنے لوگ جانتے ہو؟ ایک گاؤں میں امام صاحب کسی اور گاؤں کے تھے، امامت کرتے تھے۔ امام صاحب 10 دن 12 دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئے۔ اب امام صاحب کے جانے کے بعد ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ گاؤں میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب کسی بوڑھے کا انتقال ہوا تو پورا گاؤں پریشان کہ امام صاحب ہوتے تو نماز جنازہ پڑھا دیتے، اب امام صاحب نہیں ہیں، ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ پورے گاؤں کو آتا ہی نہیں تھا، 200 مسلمانوں کے گھر، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو نماز جنازہ پڑھا سکے۔ امام صاحب کو فون کیا حضرت ارجنٹلی واپس آ جائیے۔ امام صاحب نے کہا 24 گھنٹے کا سفر کر کے تو پہنچا ہوں، ابھی 2 دن بھی نہیں ہوا، کہہ رہے واپس آ جاؤ، نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، ڈھونڈ لو کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا صبح سے کوشش میں لگے کوئی مل ہی نہیں رہا۔ امام صاحب نے کہا اگر مجھے واپس آنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آ سکتا ہوں، لیکن آنے میں ٹکٹ ملے نہ ملے پھر 24-26 گھنٹے لگیں گے، اور گرمی کا موسم ہے، اتنی گرمی میں میت کو رکھنا مناسب نہیں، آپ ڈھونڈو، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ امام صاحب نے آنے سے منع کر دیا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں کوئی مل جائے، کہیں کوئی مل جائے۔ چند نوجوانوں کو بازار میں ایک داڑھی والا بوڑھا مل گیا، امید کی کرن جاگی کہ شاید یہ داڑھی والا نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہو۔ ان سے جا کر پوچھا بابا آپ کو جنازے کی نماز پڑھانی آتی ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں آتی ہے، کیوں کیا بات ہے؟ وہ خوش ہو گئے، پورا معاملہ بیان کیا۔ اب وہ بوڑھا بائک پر بیٹھا گاؤں آیا، میت کو سامنے رکھا گیا، 200 آدمی کھڑے ہو گئے، صفیں لگائیں۔ اب اس نے اجازت لی، نماز جنازہ پڑھانی شروع کی۔ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آپ مجھے جواب دیں نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز جنازہ پڑھنے میں؟ آپ بتائیے۔ 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ کتنا؟ اس گاؤں میں میت ہی نہیں ہوئی کہ کسی کا، سب امرت پی کے آئے ہیں۔ کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جواب دیجئے، تو پھر جواب دیا کریں آپ۔ زیادہ سے زیادہ، میں نے زیادہ کہا، 5 منٹ، حالانکہ اتنا بھی نہیں لگتا، 2, 2.5, 3 منٹ لگتا ہے، اتنا ہی نا۔ اب وہ جب بابا نماز پڑھانے کھڑا ہوا، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، نماز کا مکمل ہونا دور کی بات، ایک تکبیر بھی آگے نہیں بڑھی۔ اچھا نماز جنازہ میں آپ کی توجہ یہاں دیجیے، آپ یہاں کانسنٹریٹ کریے، میں اس سب چیزوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دیکھیے یہ مائک وائک سیٹ کرنا کس کا کام ہے؟ یہ انہی کا کام ہے نا. لیکن میں نے 3 بار اٹھایا تھا، یہ آئے ایک بھی بار نہیں آئے. پیسے کا تقاضا پورا ہوگا لیکن جو ان کا کام ہے وہ پورا خود نہیں کریں گے. وہ مولانا مائک ٹھیک کر لیں گے، ان کو کرنا چاہیے. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اچھا چھوڑیے، بہرحال مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسے تجربے ہوتے رہتے زندگی میں. تو وہ نماز جنازہ میں 4 تکبیر ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 4. اب جب وہ بابا جی کھڑے ہوئے نماز پڑھانے، 15 منٹ ہو گیا، ایک تکبیر بھی آگے نہیں بڑھی. اب لوگ پریشان کہ کیا کر رہے ہیں، پاگل واگل دیوانہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا، یا نماز اس کی مکمل ہی نہیں ہو رہی. 20 منٹ کے بعد دوسری تکبیر ہوئی. لوگوں کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ چلو گاڑی آگے تو بڑھی. اب پھر لوگ انتظار میں 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ہوا. آدھے گھنٹے کے بعد تیسری تکبیر. نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے 2 گھنٹے ہو گئے. 2 گھنٹے کے بعد سلام پھیرا، لوگ آگ ببولا، لوگ تھک گئے، پسینہ بہ رہا ہے، پریشان، کیا کر رہا ہے، کہاں پھنس گئے. 2 گھنٹے کے بعد جب سلام پھیرا، کچھ لوگوں نے غصے میں گریبان پکڑ لیا، پاگل ہے تو، دیوانہ ہے تو، کہیں 2 گھنٹے لگتے نماز جنازہ میں، کیا کر رہا تھا. تو جانتے ہو بابا جی نے کیا کہا؟ بابا نے کہا کہ ہاں نماز جنازہ میں 2-3 منٹ ہی لگتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہاں زیادہ ٹائم کیوں لگا جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ میں نے ایک آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، میں نے 201 آدمی کی نماز جنازہ پڑھا دی. میں تم سب کی بھی پیشگی پڑھا کے جا رہا ہوں. اب کوئی نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے سے پڑھا دیا میں نے، تم میت دفن کر دینا. آپ ذرا سوچیں کہ یہ حال ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر مؤذن صاحب بیمار ہو جائیں تو اذان دینے والا کوئی نہیں ملتا، امام صاحب بیمار ہو جائیں تو ایک وقت کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا. یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ